السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94 to 95، آیت نمبر 94 سے 95 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں۔ لا لام کون سا ہے یہاں پہ؟ تاکید کا۔ لیبلونکم، بلا، روٹ کیا ہے اس کا؟ بلا، با لام اور اس واؤ یا با لام الف بھی، لیکن با لام واؤ اور واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے، بلا، آزمائش۔ وہ ضرور آزمائے گا کم، تمہیں، نون بھی تاکید کا ہے اور لام بھی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کی آزمائش ہوگی۔ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آزمائش ہو اور اپنی لائف میں آپ چل کریں اور آپ بالکل پرسکون زندگی بسر کریں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ لیبلونکم اللہ، البتہ وہ ضرور آزمائے گا تمہیں، بشیء، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز سے مراد یعنی بہرحال یہاں پہ تو اب اور بات ہو رہی، شکار کی بات ہو رہی ہے، تو بہرحال کسی بھی چیز کے ساتھ، بشیء، ساتھ ایک چیز کے یا کسی بھی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار میں سے۔ یہ یہاں پر آزمائش کی بات ہے، لیکن یہاں پر شکار کی آزمائش کی بات ہے۔ شکار، صید، اور صید شکار، اور صیاد کسے کہتے ہیں؟ شکاری کو، جی، شکار کرنے والے کو۔ تنالہ، پا لیں گے اسے، تنالہ کہاں سے نکلا؟ نال سے، نال، نون الف لام، نول یا نال، تو نالا کسے کہتے ہیں؟ پانے کو۔ اسی طرح ایک ہم نے پہلا پڑھ چکے، لن تنالوا البر، اس میں بھی نول اور نائلہ، پانے والی، نام بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کا روٹ ہے، نون واو لام یا نون الف لام، کیونکہ علت ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے آ جاتا ہے، بہرحال نون الف لام آپ کر لیں۔ پا لیں گے اسے، اسے کسے؟ شکار کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ہاتھ تمہارے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا ساتھ اس چیز کے، شکار میں سے، پا لیں گے اسے، جسے، ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، رماح، نیزہ، نیزے تمہارے۔ ہاتھ تمہارے میں کون سا شکار ہے؟ چھوٹا شکار ہے، جیسے پرندے وغیرہ ہیں، جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اس طرح۔ اور ورماحکم، اور نیزے تمہارے، اور نیزے، اور دور کے شکار کے لیے نیزہ، یا نیزہ تو نہیں اب یوز ہوتا، اب گن وغیرہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ۔ تو یہاں پر جب بھی یہ بات آتی ہے نا، جیسے سورہ نساء میں آئی کئی بار، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ واضح کر دے اللہ، جانتا تو اللہ ہے، واضح کر دے اللہ، من یخافہ، کہ کون، یخافہ، ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، بن دیکھے، غائبانہ طور پر۔ فمن اعتدی، تو پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، بعد اس کے، کس کے؟ اس حکم آنے کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یہاں پر شکار کی بات آئی ہے، پہلے ہم اس کی بات، پہلے شراب کی حرمت
اور شراب اور جوئے کی حرمت، اور اس کے بعد ساتھ میں اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات آئی، ٹھیک ہے، بڑی تاکید کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کی بات کی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، یا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ آزمائش سب کی ہی ہوگی، کہ عام طور پہ نا کچھ کام بندوں کے ڈر سے انسان چھوڑتا ہے اور کچھ کام اللہ کے ڈر سے چھوڑتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ انسان بندوں کے ڈر سے چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے جو لوگ چھوڑتے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ آتا ہے، روایت آتی ہے کہ مسلمان جب حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے، تو اس وقت کثیر تعداد میں جانور جن کا شکار کیا جا سکتا تھا وہ ان کے آس پاس تھے، اور اتنے قریب تھے کہ ہاتھ سے پکڑ لیے جائیں، اور نیزوں کی زد میں تھے، اور اہل عرب شکار کے بہت شوقین تھے، تو اس وقت انہیں روک دیا گیا کہ تم شکار نہیں پکڑ سکتے۔ یعنی کوئی بھی چیز، ایسی چیز جو آپ کے بس میں ہو، جس کو آپ کرنے پر قادر ہوں، اس سے رکنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ہماری اپروچ میں ہوتی ہیں، ہماری پہنچ میں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ایک آزادی انسان کو دے رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتے ہیں کہ من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ وہ دیکھتا ہے نا کہ کون جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، کون اس کی بات مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت اور حیات بنائی ہے نا، اس لیے بنائی ہے، یہ اس لیے نہیں بنائی کہ ہم آئے ہیں اور ہم بس بچے پیدا کیے ہیں، کھایا پیا اور اپنی لائف گزار کے چلے گئے ہیں۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے زندگی اور موت کو آزمائش بنایا ہے، اور یہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے نا وہ اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں اس چیز کو دیکھا جاتا۔ اچھا، اب صحابہ کرام کو شکار نظر آ رہے تھے، مگر کیا تھا، وہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا۔ اس کے برعکس ہفتے والوں نے کیا کیا، جو سبت والے تھے، ہفتے کے دن جن کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے ہیلا کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی رات کو وہ جال ڈال دیتے یا گڑھے کھود دیتے اور اس میں مچھلیاں آ جاتی اور اتوار کو وہ پکڑ لیتے۔ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے مسلمان میں جو چیز آپ کے، یہ اب ایک ٹچ پہ، آپ کے ایک کلک پہ، آپ سکرول کر رہے ہیں، ایک کلک پہ آپ کی اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ کھڑا ہے، اور ملین بلین میں جو فالوورز ہیں وہ کن کے ہیں؟ انتہائی بیوقوفی اور فضول باتیں اور ہر وقت کا فضول ہنسنا، اور ان کے فالوورز زیادہ ہیں، جبکہ قرآن کو بہت کم سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپن کر کے دیجیے گا۔ تو یہ اب ہر چیز ہماری پہنچ میں ہے، پہلے تھوڑی ایسے ہوتا تھا۔ پہلے تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے بھی بچوں کو کسی دوسرے گھر میں جانا پڑتا تھا، لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ہمارے ایک بٹن کے ذریعے، ایک ٹچ کے ذریعے، بٹن بھی نہیں ہے، بٹن کو بھی تھوڑا فورس لگانی پڑتی تھی، پش کرنا پڑتا تھا، اب بس آپ نے ایسے اس کو سکرول کرنا ہے آپ نے، اور جو ہے نا وہ آپ کی چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو کتنا بڑا امتحان ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچے کو جب تک وہ بالغ یا جب تک شعور نہ آ جائے، یہ چیز نہ پکڑائی جائے، آزمائے نہ بچوں کو،
چھوٹے بچوں کو خاص نہ دیں، ایویں ان کو آزمائیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے آزمائش میں آپ لوگ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کتنا رکھا تھا، کس طرح سے سنبھال کے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ ہم نے تو کبھی خبر نامہ بھی نہیں اپنے والدین کے سامنے دیکھا تھا۔ اور پہلے ڈراموں میں آپ دیکھیں کہ جو رومز میں میاں بیوی کا روم ہوتا تھا اس میں بیڈ الگ الگ ہوتے تھے، سنگل بیڈ ہوتے تھے، جس طرح پہلے دور میں سنگل بیڈ ہوتے تھے نا، تو وہ سیپریٹ ہوتے تھے، الگ الگ ہوتے تھے۔ اب بیڈ بھی ایک ہی ہے اور ہر چیز دکھائی جاتی ہے، اور شادی کی پہلی رات بھی دکھائی جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنے بولڈ ہو گئے ہیں لوگ، اور ایک جگہ پہ ایک کی بیوی بنی ہوتی ہے پھر دوسرے کی۔ تو بہرحال یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اگلی جو یہ جو آیت بات آ رہی ہے نا کہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ واضح کر دے کہ کون اسے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ اللہ کو دیکھا ہم نے نہیں نا دیکھا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فمن اعتدا، جو کوئی زیادتی کرے، حدود کو کراس کر دے بعد اس حکم آنے کے، تو وہ اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم قرآن نہیں کھولتے، بار بار یہ بات کی جاتی کہ ہم ایک قرآن میں نا کوئی بھی آیت آ رہی ہوتی ہے نا تو آپ اپنے ساتھ ریلیٹ اسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری لائف کے ساتھ اس وقت بات تو شکار کی ہو رہی ہے، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، شکار پکڑ بھی لیتے تو کیا تھا، لیکن اللہ نے آزمایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھی جا رہے ہیں شارٹس دیکھی جا رہے ہیں شارٹس، اور شارٹس بچوں کے لیے اتنے نقصان دہ ہیں کہ فوری طور پہ آپ کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے۔ آپ کی قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے بچے کی، اور بچے کو آپ کس دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ آپ جلتا ہوا انگارہ رکھ دیں لیکن اپنے بچے کو موبائل نہ پکڑائیں، یہ نہ دیں آپ۔ اچھا، تو بہرحال صحابہ کرام جو ہے وہ ان میں سے کوئی کیس اس طرح کا نہیں آیا، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات نہیں آتی، کوئی اس طرح کی ایک بھی رپورٹ نہیں ملی کہ صحابہ کرام نے کہیں نافرمانی کی ہو، جبکہ پہلی قومیں اور اب یہ جو ہم لوگ ہیں حد سے بڑے پڑے۔ حدود کیا کراس کرنی ہے، حدود کو کراس کیا کرنا پامال کیا ہوا ہے، اور اس قدر ہم لوگ حد سے مطلب ہر چیز کو کراس کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا اب مسئلے کی بات بیان کر دوں، یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی ہے کہ لا تقتلوا، نہیں چلیں آگے چلتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں نا میں تھوڑی ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ عام مطلب نوجوانوں کے لیے، کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ایک وہ بہت بڑی مثال ملتی ہے قرآن کے ذریعے، اگر ہم قرآن کے ذریعے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ 7 دروازے تھے، وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی 7 دروازے اس نے بند کیے تھے، کمرے کا دروازہ ایک، پھر سین کا دروازہ ایک، پھر پتہ نہیں کتنے کتنے راہداریوں کے دروازے تھے وہ اس نے بند کیے تھے، اور اسے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند کر لیا تھا لیکن اس کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا تھا نا قید، یعنی انہوں نے اس دعا کی تھی اللہ سے۔ تو قید اس لیے پسند کی تھی کہ وہ جو دوسری جن کو انہوں نے بلایا تھا نا، اس نے اپنا یہ عیاں کیا تھا گناہ، تو وہ بھی یعنی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قد شغفہا حبا، کچھ اس طرح کی بات آتی ہے، حکایت آتی ہے کہ جو محبت تھی نا اس کی، یوسف کی، وہ اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اس قدر وہ یعنی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی ہے۔ تو ایسا شخص جس کو کوئی نوجوان عورت، صاحب جمال عورت اپنی طرف دعوت دے برائی کی، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بات آتی میں یخافہ بالغیب، بن دیکھے یعنی وہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسا شخص کہاں ہوگا پھر؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس طرح کی گرومنگ ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے، لیکن ہو نہیں پا رہی۔ ہمیں سلیبس اور پھر نصاب
ایسا دے دیا ہوا ہے. آپ انگلش لٹریچر دیکھ لیں، عربک لٹریچر دیکھ لیں، نصاب میں اس قدر زیادہ ہے کہ بچے وہ عربک لٹریچر تو اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی میرڈ ہی اسے پڑھ سکتا ہے، ان میرڈ کے لیے تو وہ موضوع ہی نہیں ہے. انگلش تو میں نے نہیں پڑھا لیکن میں نے عربک لٹریچر پڑھا. تو اگر عربک میں یہ کچھ ہے تو انگلش میں کیا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا جو کورس نصاب ہے نا، جو ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، کالجز میں بھیجتے ہیں، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہے نا، علم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کے کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سی تھی وہ؟ گومل یونیورسٹی، نام صلاح الدین، اور 61 ایئرز اولڈ. اور وہ گیا ہے سیدھا، کیا اس کا نام ہے، ایک وہ اینکر ہے، تو اس نے جا کے اس کو، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے بچیوں کو نمبرز کی وجہ سے. یہی حال ہماری اسلامیہ یونیورسٹی کیا ہے، یہی حال ہماری فلاں یونیورسٹیز ہے. اسلامیہ یونیورسٹیز کے تو جھنڈے بہت زیادہ گاڑے گئے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر بھیج کے نا اپنی بچیوں کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں ہم کنویں میں پھینک رہے ہیں، دلدل میں پھینک رہے ہیں. بھیجیں لیکن مطلب کریں آپ، یہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بچے کی پہلے تربیت کیسے کی ہوئی ہے. آیا کہ وہ اس برائی سے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا، پتہ چل جاتا ہے نا. آپ میچور کر کے اپنے بچے کو ایک چیز دے رہے ہیں، جیسے موبائل دے رہے ہیں، آپ بچہ آپ کا میچور ہو گیا، آپ دے دی، پتہ چل گیا کہ آپ بچہ میرا اس طرف نہیں جائے گا. پتہ ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، ماؤں کو زیادہ پتہ، باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے نکلا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چند ایک چیزیں ہیں، مثالیں ہیں. تو بہرحال ہم خود اپنے بچوں کو اس دلدل میں دھکیلتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں، غیری بات ہے، پڑھنا تو ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن چیک بھی رکھنا ہے اور بچوں کو نہ آزمائیں. پھر وہ گناہوں کے دلدل میں جاتے ہیں، پھر گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ماں باپ ہی بیچارے جو ہے نا، وہ بیچارے وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے نا ہاں جی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے سامنے ہی اب میڈیا میں ہر چیز آیا ہے. نمبرز کی خاطر، نمبرز کی دوڑ، نمبرز کی خاطر جو ہے نا، میں نے کچھ سنا، مجھے مطلب ایک پرنسپل تھے، انہوں نے بتایا کہ کڈس کالج میں بھی جو ہے نا، وہ نمبرز کی خاطر جو ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے. مطلب نام تو نہیں لینا چاہیے بہرحال. تو اس لیے پہلے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کورس دیکھیں، نصاب دیکھیں، اور قرآن دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو ایک ایک چیز ہمیں، ایک ایک آیت میں ہمیں وہ ہر چیز واضح نظر آتی ہے. یہ بڑی سخت بات ہے کہ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی. تو وہ شخص جو کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی بھی شخص اگر بچتا ہے، یا عورت یا مرد، اس کی پہنچ میں ہے گناہ اور وہ نہیں کرتا، تو وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا، نہ تم مارو، نہ تم قتل کرو، الصید، شکار کو. اور یہاں پہ کون سا شکار مقصود ہے، مطلوب ہے؟ یعنی اللہ نے کون سے شکار کو واضح کیا؟ خشکی کا شکار، سمندر کا شکار نہیں. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. یہاں پہ حرم کے نا دو معنی آئیں گے، ایک تو حالت احرام، اور دوسری کیا ہوگی؟ حدود حرم. یا تو آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، یا پھر نمبر دو حرم، حدود حرم میں، حرم کی حدود میں ہوں گے. اگر آپ مینا یا پرلی آگے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یا پیچھے ابھی رہتے ہیں، آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی ہے، تو پھر کیا آپ شکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ دو چیزیں حرم میں. ٹھیک ہے. اچھا، ومن قتلہ، اور جو کوئی قتل کرے، جس کسی نے مارا اسے، منکم، تم میں سے. ابھی ہم اسی کو ہی دیکھتے ہیں پہلے، لا تقتلوہ. تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو نا گریجولی چلتے ہیں، آیات بہت اہم ہے، اسی لیے میں نے صرف 2 ہی آیات سلیکٹ کی ہیں. اچھا، ایک نمبر ایک تو یہاں پر شکار خشکی کا اہم ہے. دوسرا، شکار جو کھایا جاتا ہو. ایک تو پہلے نمبر پہ وہ حیوان ہو،
اور کھایا جاتا ہو اور وہ وحشی بھی ہو. ٹھیک ہے. اس میں ایک عربک میں ورڈ آتا ہے, وہ آپ لکھ لیجئے گا یا میں اس میں بورڈ پہ لکھ دوں گی انشاءاللہ, مجھے بتا دیجئے گا, یاد کروا دیجئے گا. الحیوان پہلے نمبر پہ اب آتا ہے الحیوان, حیوان ہو, یعنی حیوان ہونا یعنی ضروری ہے. البری, بری ہو بحری نہ ہو, بری ہو جیسے کہ زمینی شکار ہو. المأکول, کھایا جا سکے اسے, ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے والا نہ, مطلب مثال کے طور پر بری پہلے نمبر پہ ہم کریں گے. بری کی شرط کیوں لازم آئی ہے کہ آگے جو بات آئے گی نا اگلی آیات میں وہ آئے گی سمندر کے شکار کی. اچھا نمبر 3 المأکول, وہ کھایا جا سکے. اب مثال کے طور پہ انسان حالت احرام میں ہے, اس کو کوئی کوا, چوہا, چیل, کوئی ایسی چیز شکار کوئی وہ مار دیتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے. کسی ایسی جگہ خیمہ لگتا ہے کہ وہاں شیر ہے, درندے ہیں, کوئی چیتا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا تھا پہلے جب ایسے, اب اس وقت تو ہر چیز ہوتی تھی, سانپ وغیرہ ہے, بچھو ہے, تو وہ مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو المعقول کون سا شکار؟ جو کھایا جا سکتا ہو, وہ والا شکار. ادروائز جو ہے کوئی ہر وہ چیز جو اذیت دینے والی ہو وہ آپ اسے حالت احرام میں اس کو ختم کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. المتوحش, وحشی ہو, نہیں اسے بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جو ہم جن کا شکار نہیں کر سکتے. وحشی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مراد وہ وحشی جانور نہیں ہے, یہاں پہ اس سے مراد ہے نیل گائے, ہرن وغیرہ, باراسنگا ہے, شتر مرغ ہے, اس طرح کی چیزیں, یعنی جو الگ سے جو موسٹلی گھروں میں نہیں ہوتی, یہ وہ چیزیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. الحیوان, البری, المأکول, المتوحش. حیوان ہونا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ بری یعنی زمینی جانور ہونا چاہیے, المعقول جو کھایا جا سکے, اور تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ وحشی. یہ ہے ان کی شرائط. اس جو آیا نا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے. اچھا وحشی ہو مطلب یہ اشارہ بھیڑ بکری کی طرف نہیں ہے. اب کوئی ساتھ اگر بھیڑیں جا رہی ہیں, بکریاں جا رہی ہیں, یا مرغیاں ہیں, یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ان کو آپ ذبح کر سکتے ہیں؟ بتائیں. کر سکتے ہیں. وہ کیا کھائیں گے حاجی؟ اگر آپ اس لیے اپنے جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یہ مطلب آج کے حج کی بات تو نہیں ہو رہی, یہ تو ہمیشہ سے آگے بھی اور پیچھے جو پہلے گزر چکا ہے اور اس کی بھی بات ہو رہی ہے, اور آگے بھی. آپ کچھ ایسے اپنے جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو آپ اپنے کو ساتھ اپنے, تو وہ آپ متوحش کی جو لگی ہے نا, کیوں اس آیت کی تفسیر ضروری ہے اس کو جاننا, کہ ہر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں ہیں, مرغی ہے, یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ آپ ذبح نہیں کر سکتے. وہ پھر حاجی کیا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے. کئی گوشت کھانا بھی پسند کرتے ہیں, تو وہ کیا سبزیوں پہ ہی رہیں گے؟ تو اس لیے بہرحال مطلب وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ان کو ذبح کر سکتے ہیں. اس لیے المعقول کے بعد المتوحش کی شرط لگی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے یہ. اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے آپ کسی کی بھی بکری پکڑ کے یا بھیڑ پکڑ کے آپ اس کا شکار کر لیں. بات ہو رہی شکار کی, یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھیڑ بکری یا مرغی ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شکار کی بات ہو رہی ہے. جی اچھا, اسی لیے المتوحش میں یہ بات جو ہے اس کی طرف اشارہ آیا. وحشی جانور جیسے نیل گائے وغیرہ, ہرن وغیرہ. آگے چلتے ہیں. ومن قتلہ, یہ کلیئر ہو گیا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم. ومن قتلہ, اور جس نے مارا اسے, قتل کیا اسے, منکم تم میں سے, کن میں سے؟ حاجیوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے, متعمدن جان بوجھ کر,
ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی اور چیز کو کچھ کرنے لگیں تو وہ لگ اس کے گئی ہے، یا آپ کسی وحشی جانور کو کسی درندے کو مار رہے ہیں، جیسے شیر چیتا کو مار رہے ہیں یا کسی اور چیز کو یا سانپ وغیرہ کو، تو وہ لگ اصل میں ہرن کو گیا ہے یا کہیں اور لگ گیا تو وہ اور چیز ہے، اس کے بارے میں الگ احکامات ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس پر ہے کفارہ، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے متعمدن، جان بوجھ کے، یعنی آپ اپنی انٹینشن کے ساتھ، اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو تب فجزاؤن، تو بدلہ ہے مثل مانند ما قتل، اس کے جو قتل اس نے مارا، من النعامی چوپایوں میں سے، مویشی جانوروں میں سے۔ پھر بدلہ کیا دینا، کفارہ کس میں سے دینا ہے، چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے۔ چوپائے کون کون سے، مویشی کون کون سے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے۔ پھر آپ اس کی مانند دیں گے، یعنی اگر آپ اونٹ کے برابر کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو پھر آپ اونٹ کا شکار کریں گے، اونٹ کا کفارہ دیں گے۔ اگر نیل گائے وغیرہ ہے تو گائے ہے، جیسے ہرن ہے تو وہ میں اب اس کی تفصیل پڑھ دیتی ہوں، تو وہ بکری یا بھیڑ وغیرہ، تو اس کے برابر، یعنی جس طرح کا آپ شکار کریں گے جان بوجھ کے، اس طرح کا ہی آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اس کو بلکہ ہم اس کو بھی کلیئر کر دیں ساتھ ہی کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اچھا پہلے تو یہ ہے، ہاں جی، جان بوجھ کر کے الفاظ جو ہے نا، بغیر ارادے، یعنی بھول کر قتل کرتے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بھول کر کے بھی اس پہ فدیہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا، مساوی جانور، مثل ما قتل، آپ نے اس جیسا جانور، یعنی اس جیسی خلقت اور اس جیسی قد و قامت ہو، ویسا جانور آپ نے کرنا ہے۔ مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کے مساوی کیا ہوگی، بکری یا بھیڑ۔ گائے کی مثل، یعنی جو آپ نیل گائے وغیرہ ہے، نیل گائے اگر آپ نے وحشی، کیونکہ اس میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ گائے وغیرہ ذبح یعنی کفارہ دیں گے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ بھی آتا ہے کچھ چیزیں مساوی میں، جیسے بارہ سنگھا اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے مثل کیا ہوگا، گائے ہے۔ اچھا، من النعام ہو گیا، یحکم فیصلہ کریں گے، اس چیز کا کون فیصلہ کرے گا، بہی، اس کا، کس کا، اس فدیے کا، ذوا عدل، دو عدل والے۔ ذوا یہاں پر کیا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو، ٹھیک ہے، عدل، عدل، دو عدل والے۔ عدل والے سے مراد یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر عدل والے سے مراد ہے دیندار لوگ، یعنی وہ فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں، وہ احکامات کو جاننے والے ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ ذوا عدل منکم میں یہ آ جائے گا، دو عدل والے تم میں سے، عدل کرنے والے تم میں سے، ہدین، بطور قربانی، فیصلہ کریں گے اس کا بطور قربانی۔ ہدین، ہدی کیا ہے، ہدی وہ جانور ہے جو حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے۔ ہدین بطور قربانی کے، بالغ الکعبتی، جو پہنچنے والی ہو کعبہ تک، وہ جانور جو حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے، یعنی مکہ لے جایا جائے اور وہاں کے فقراء میں اس کو ذبح کر کے اس کا کھانا اس کو کھلایا جائے۔ بالغ الکعبہ، پہنچنے والی کعبہ تک، آپ نے وہ چاہے آپ کہیں سے اور سے ایکسپورٹ کریں، چاہے وہ کہیں اور سے منگوائیں، چاہے وہ حدود حرم سے لیں، ہدی ایسی کہ جس کا کھانا مکہ میں جو لوگ فقراء ہیں ان تک کھلایا جائے۔ او کفارتن، یہ تو ہو گیا اتنا، اب آ گیا یا کفارہ ہے طعام و مساکین۔ اب وہ نہیں مل رہی آپ کو، نیل گائے آپ نے ہرن قتل کر دیا، نیل گائے ہو گیا ہے یا کوئی اور چیز ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہے، پھر کھانا کھلانا ہے چند مسکینوں کا۔ اب مسکین پھر اس میں آ جائے گا کہ مساکین کتنے ہیں یہ نہیں بتایا، لیکن بعض جو مسائل ہیں یا حدیث ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس قربانی سے جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اونٹ اگر آپ نے کوئی ایسا کر دیا کہ اونٹ
کو کرنا پڑ گیا ہے. بلکہ اونٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اونٹ آپ کس کے یعنی مساوی کریں گے، گورخر یا شتر مرغ. آپ نے شتر مرغ مر گیا، آپ نے اس کو یعنی جان بوجھ کے متعمدن شکار کیا یا گورخر کر کیا ہے، تو اس کے مثل ایک اونٹ ہوتا ہے. اب ایک اونٹ سے جتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تمام مساکین میں اگر اونٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نے اتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، چاہے کوئی اور کھانا ہو. یعنی اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ بھرے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. لازمی نہیں اگر اونٹ نہیں مل رہا تو کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. یہ یا میں آ رہا ہے. او عدلو، یا اس کے برابر. طعام و کھانا کھلانا چند مسکینوں کا یا اس کے برابر. اچھا، یعنی شکار کی قیمت کے برابر کھانا کھلانا ہے. ذالکا او عدل ذالک صیامن، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے. کتنے روزے اب ہوں گے پتہ چل رہا ہے؟ برابر. کس طرح پتہ چلے گا؟ روزے کیسے ہوں گے؟ یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اتنے روزے. آپ دیکھیں شکار ہی تھا. ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، بڑی اہم ہے یہ آیت نا. اچھا، بلکہ کچھ احادیث میں یہ کلیئر بھی ہے کہ کتنے روزے، لیکن بہرحال وہ ان میں پھر اختلاف آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ یعنی اس شکار کی قیمت کے برابر یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزے رکھے جا سکتے ہیں اتنے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں لیذوق وبال امرہ. اب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں تاکہ وہ چکھے وبال، مزہ، فائن یا سزا، امر ہی اپنے کام تھا. اسے منع کیا تھا شکار نہیں کرنا، اسے جان بوجھ کے شکار کیا ہے، اب وہ یہ کام کرے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم. عذاب سے بچنا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا. اف اللہ. اچھا ایک منٹ یہیں پر ہم رکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ حدیث ہیں فتح القدیر کی. اچھا، مثلاً احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کے مثل بکری ہے. یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا. اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اگر ہرن قتل کر دیا ہے تو پھر کتنا ہے؟ اگر نہیں مل رہا، بکری نہیں مل رہی، تو 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور 3 دن، یا نہیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتے پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے 12 سینگا یا اس کی مثل کوئی اور اس قسم کا جانور جو کہ حلال بھی ہے اور وحشی بھی ہے وہ قتل کر دیا ہے، پھر اس کے مثل ایک گائے ہے. اگر گائے دستیاب نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، تو 20 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر 20 مساکین کا کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر آپ نے 20 دن کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اگر کسی نے شتر مرغ یا گورخر یا اسی قسم کے جانور کو، جیسے اونٹ کی مثل کوئی جانور ہے، تو اس کو قتل کر دیا ہے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ اونٹ. اگر اونٹ نہیں مل رہا تو پھر ہے 30 مساکین. 30 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، 1 ماہ کے روزے. یہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ بھی آسانی ہو گئی کہ چلیں یہ بھی معلوم ہو گیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں عف اللہ، درگزر کیا اللہ نے، اما سلفا، اس سے جو گزر چکا، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے. اچھا دیکھیں صحابہ اکرام نا جب بھی کوئی حکم آتا نا، جیسے شراب کا حکم آیا یا جیسے زکوٰۃ کا حکم آیا یا کوئی بھی، جیسے اب یہ شکار کا حکم آیا، صحابہ اکرام کو فوراً یہ پڑ جاتی تھی کہ اچھا جو پہلے ہم کرتے رہے اس کا. ہمیں ایسے ہوتا ہے قرآن پڑھ کے ہم نے کبھی سوچا ہو مثلاً کیسے کوئی ایسی آیت آ رہی ہے کوئی بھی اس قسم کی، تو حدود اللہ کو پامال کرنے والی، تو ہم نے کبھی سوچا اچھا ہم نے جو کام کیا تھا پیچھے
اب اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عفا اللہ عما سلف. اب یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو نا تسلی دے رہے ہیں، درگزر کیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اگر آپ بھی ہم بھی، ہم عام مسلمان بھی پکی توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اصل میں صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، پہلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عفا اللہ عما سلف. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے، درگزر کیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا. عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عفو کہتے ہیں کہ آپ کو گناہ کی سزا نہ دی جائے. ایک لفظ آیا تھا نا، ایک اور لفظ آیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال عفو کسے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی سزا نہ ملے، آپ کو معافی مل جائے. درگزر کیا اللہ نے اس سے جو ہو چکا، جو گزر چکا، یعنی جتنے آپ نے پہلے جو کچھ کر چکے صحابہ کرام، یا عام عمومی بات بھی ہو رہی ہے. ومن عادہ، اور جس کسی نے عادہ کیا، عادہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا، دوبارہ وہ کام کرنا، کس کے بعد؟ حکم آنے کے بعد. اب آرڈر آ گیا. اچھا دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تک تو یہ آیت پہنچی نہیں ہے. پہنچی ہے کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کرے ومن عادہ فینتقم اللہ، اور اللہ کے جو 99 نام ہے نا، ان میں یہ نام ہے منتقم، یہ ایک نام ہے. باقی سارے اس کی کوئی رحمت پہ دلالت کر رہے ہیں، یعنی کوئی ربوبیت پہ، کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب کہیں کہیں پہ رحمان ہے، کہیں پہ رحیم ہے، کہیں پہ مالک ہے، کہیں پہ قدوس ہے، کہیں پہ کچھ ہے. یہ ایک ہے منتقم، ایک نام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ومن عادہ، جو کوئی لوٹا، پہلے اس نے جاہلیت میں بھی یہ کام کیے، پھر وہ یہی کام کر رہا ہے، تو فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ منہ، اس سے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بدلہ لے گا. اللہ کا بدلہ کیسا ہوگا؟ ایک آپ کہیں کہ جی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے تو میں ڈرتی رہوں، اب اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ اس سے بدلہ لے گا. تو انسانوں تک تو ہم بہت سارے لوگوں تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی، تو کیسے بچیں گے؟ قرآن کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری تھا، اور ہم نے بستے اپنے بچے کے 5ویں کلاس کے بچے کے بستہ اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ قرآن سیکھے. ایسے ہی ہے، ہم سب اسی طرح کے ہیں، سارے پیرنٹس سب لگے ہوئے اندھا دھند. بچہ پڑھ جائے کسی کے، اچھا آج اسکول نہیں گیا، چھٹی کر لی ہے، یہ نہیں پتا اس کو کیسے. ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن ایک لمٹ بنا دیں کہ میٹرک یا 12th یا 11th یا 12th کے بعد بچے نے ترجمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے بچے نے. یہ آپ اسے بتا دیں اپنی لائف میں، آپ سوچ لیں، ارادہ کر لیں. اگر آپ اسے پہلے مر جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اجر دے گا، اور اگر آپ کر کے مرتے ہیں تو پھر اور زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں ومن عادہ، اور جو کوئی لوٹا، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا، بدلہ لے گا اللہ منہ اس سے. ایک شکار ہی تو کیا تھا، ایک جانور ہی تو مارا تھا، اتنی بڑی باتیں. واللہ، اور اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست. اب یہ عزیز، غالب، زبردست، عزیز کے کافی سارے معنی ہیں. ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. اچھا میں ابھی کبھی آپ نے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ اگر آپ اس بات بارے میں سوچیں، جب میں یہ تیاری کر رہی تھی نا، اتنا سخت آرڈر کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو شکار ہی کیا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے منع فرمایا گیا نا، حدود بتا دی گئی، سب کچھ کر دیا، شکار ہی تو کیا تھا، کوئی زنا تو نہیں کیا تھا. منع کرنے کے بعد کیا تو پھر کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں پہلے منع کیا تو میں کیوں نہیں کیا؟ اچھا میرے نا یہ آ رہا تھا، ایک مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ جو دیکھیں حالت احرام میں ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی میں ہیں، کسی ڈیوٹی میں جا رہے ہیں، آپ نے ایک اللہ کی ڈیوٹی مطلب آپ نے لے لی ہے، آپ ایک یونیفارم میں ہیں، آپ احرام میں ہیں، آپ ایک یونیفارم، ایک خاص، اللہ نے احرام کیوں بنایا ہے؟ ایک خاص یونیفارم ہے، یعنی ایک حج یا عمرہ ایک اہم فریضہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. تو پھر آپ اس ٹائم میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ اس سے یہ لگے کہ آپ اس وقت یہاں پہ وہ اپنا انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں. آپ اللہ کے احکامات کو پورا کریں، یعنی اس جگہ کی حرمت اتنی زیادہ ہے
پھر آپ دیکھیں کہ یونیفارم، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ کسی یونیفارم میں آپ کو پتہ نہیں، معلوم پتہ نہیں اس بارے میں، جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں نا اکثر، اس کو اس وردی کی بڑی ہوتی ہے کہ میں اس میں نہ کوئی ایسا کام نہ کروں. اس کی رسپانسبلٹی، اس کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا وردی کی، وہ بھی بڑی ہوتی ہے. اسی لیے اکثر لوگوں کو وردی میں ہی دفنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے مثلاً اگر آپ نے حجاب کیا ہوا اور آپ جو ہے وہ باہر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر اسلام کا نام وہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ عبایا پہن کے آپ واک تو کر سکتے ہیں، جاگنگ نہیں کر سکتے. کہ عبایا پہن کے آپ جاگنگ بھی کریں گے، جاگنگ کے لیے آپ کو پھر ویسے ہی سوٹ پہننا پڑے گا. تو کچھ اس طرح کا ہے. تو بہرحال لیکن کچھ ایک اور بھی بات ہے کہ اس جگہ کی حرمت بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بھی کچھ زیادہ تو یہ اللہ تعالیٰ نا ایک سیلف کنٹرول کی ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی آپ کو جتنا مرضی لالچ دے، آپ نے اس کے لالچ میں نہیں آنا اور آپ نے گناہ کے قریب نہیں جانا. اور ایک اور بھی بات ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں نا کچھ اصول ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتا ہے مومن. وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ ہے، میں کیا بات کروں، کئی لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں نا تو وہ کہہ دیں گے اچھا 7-8 بجے پڑھ لیں گے. انہیں یہ نہیں پتا، بہت سارے لوگ نماز جب وہ سو کے نیند پوری ہو جاتی ہے نا تب وہ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں. کیا ہے فائدہ؟ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، ٹائم پہ تکبیر اولیٰ پہ پہنچ رہا ہے. لوگوں کو دیکھا نہیں، ٹائم پہ نماز پڑھی جا رہی، اول وقت کی نماز. سب سے زیادہ کس چیز کا ثواب ہے؟ اول وقت کا، اول وقت کی نماز کا. تو یہ چند نماز میں بھی اور بھی چیزوں میں ڈسپلنڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا، یہ نہیں کہ اب بلا وجہ آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں. یہ ہے، یہ چند ایک چیزیں کہ مومن ڈسپلنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے سخت احکامات ہیں اور یہ ضرور معلوم ہونے چاہیے جو ساتھی ہمارے جائیں ان کو. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.